السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو ضمیر کے بارے میں کچھ خوبصورت باتیں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میرے سبسکرائبر وحید احمد کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ قدرت نے انسان کو ایک ایسی بڑی نعمت سے نوازا ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ جب بھی ہم سے کوئی اچھائی یا برائی سرزد ہو تو یہ اپنے خصوصی سگنل جاری کرتا ہے۔ ان سگنلز میں کبھی شرمندگی کا احساس نمایاں ہوتا ہے تو کبھی ضمیر سے آپ کو ویری گڈ کی آواز آتی ہے۔ آپ کسی یتیم کے سر پر دستے شفقت رکھتے ہیں یا کسی نابینا کو اپنا ضروری کام چھوڑ کر سڑک پار کرواتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ضمیر نے آپ کو شاباش دی ہے، پیار سے تھپکی دی ہے۔ انسان خود میں عجیب طرح کی تازگی اور انرجی محسوس کرتا ہے۔ جب ہم اپنے کسی نوکر کو جھڑکیاں دیتے ہیں، کسی فقیر کو کوستے ہیں یا کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں جس کی ہمیں ممانعت کی گئی ہے تو یہ ضمیر تنگی محسوس کرتا ہے، ایک ایسا سگنل بھیجتا ہے جس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام درست نہیں ہوا۔ ضمیر سڑک پر لگے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے مگر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ ضمیر اگر زندہ ہو تو جاگ ہی جاتا ہے، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد۔ مومن کی عدالت اس کا ضمیر ہوتا ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کریں کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، کیونکہ آپ اپنی نیت کی بنا پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ کی بنا پر نہیں۔ ضمیر کی آواز جب تک نیکی اور گناہ کی پہچان کروا رہی ہے تو سمجھ لو کہ ابھی تمہارے اندر کے ایمان کی شمع روشن ہے، اور جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ اگر تمہارا ضمیر تمہیں کوئی غلط کام کرنے سے روکتا ہے تو شکر کرو، کیونکہ آج کل تو کئی لوگوں کے ضمیر بھی مر گئے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً ایسی باتوں کو ٹال دیا جاتا ہے جن سے ضمیر بیدار ہونے کا خدشہ ہو۔ ضمیر کا گلا گھونٹنے سے روح مردہ ہو جاتی ہے، پھر مردہ روح کو لے کر جینے سے فائدہ؟ تم زندگی بھر یہی محسوس کرو گے جیسے کاندھے پر لاش اٹھائے پھر رہے ہو۔ جب مطلبی بن جاؤ تو ضمیر تانے دیتا ہے، اور جب مخلص رہو تو زمانہ جینے نہیں دیتا۔ ہر شخص باصول ہے، ہر شخص باضمیر ہے، لیکن صرف اپنی ذات تک اور بس اپنے ذاتی مفاد تک۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ ضمیر احساس کی خاموشی کی وجہ سے مرتا ہے، اور یہ وہ وفات ہے جس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اگر تم کسی کو تکلیف دے کر اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، وہ وفات پا گیا ہے۔ کسی غلط کام یا کسی غلط فیصلے پر اب ضمیر نہیں کانپتے، زمین کانپ جاتی ہے۔ ایک نیند ہے جو رات بھر نہیں آتی، اور ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سویا رہتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر پیسہ ایجاد نہ ہوتا تو لوگ کس چیز کے بدلے اپنے ضمیر بیچتے؟ جب بھی کبھی تمہارے ضمیر کا سودا ہونے لگے تو تم انکار پر قائم رہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کی طرح۔